بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین ناظرین کرام، تدریس القرآن کے 36ویں سبق کی ابتدا کرتے ہیں. اب تک ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اسے 2-3 جملوں میں دہرانا ہو تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ عربی زبان میں ہر لفظ عام طور پر ایک روٹ یا ایک مادہ رکھتا ہے جس کے 3 حرف ہوتے ہیں. یہ گویا الفاظ کی سادہ شکل ہوتی ہے. پھر اس پر زائد حرفوں کا اضافہ بھی کیا جاتا ہے، اور وہ یوں ہی نہیں کیا جاتا، ان زائد حرفوں کے اضافے سے نئے معنی، نئے مفہوم پیدا ہوتے ہیں. وہ اضافہ کرنے سے جو نئے سانچے بنتے ہیں، یا یوں کہیے کہ جو نئے باب بن جاتے ہیں لفظوں کے، ان میں سے ابھی تک ہم نے 2 باب پڑھے ہیں. ایک باب تفعیل اور دوسرا باب تفاعل. باب تفاعل کے ضمن میں ہم نے دیکھا تھا کہ فے، عین اور لام، یہ تو ہوئے 3 اصلی سادہ حروف جو ہوتے ہیں اس میں. اس پر ہم نے اضافہ کیا تھا شروع میں ماضی کے اندر تے کا، اور فے، عین، لام میں عین کو 2 بار پڑھا، گویا ایک عین کا اضافہ کر دیا تو تفعلہ ہو گیا. یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اس میں باب تفاعل کی ماضی کی شکل بھی دیکھی، مضارع کی شکل بھی دیکھی. ایک چیز اگلا سبق شروع کرنے سے پہلے 1 منٹ میں آپ کو بتاتا چلوں، اس لیے کہ اردو میں بھی ہم اس کی بے شمار مثالیں دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر یہ دیکھیے کہ یہ فے، عین، لام تھا، اصلی حروف تھے اس کے، فے، عین، لام. اس سے ہم نے جب باب تفاعل بنایا تو اس کی ماضی یہ فعالہ تھا. اس سے ماضی کیا بنی جی باب تفاعل میں؟ کیا ماضی ہوگی اس کی؟ تفعلہ، یہ ماضی. اور مضارع یہ کا اضافہ کیا اور آخر میں پیش کر دی، بس یتفعل. یہ فعل مضارع ہو گیا. اس سے اس میں فاعل بنانا ہو، دیکھیے یہ فعلہ سے اس میں فاعل بنانا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ سیدھا ہے، صرف الف کا اضافہ کرتے ہیں پہلے حرف کے بعد، یہ فاعل بن جاتا ہے. اور اردو میں اس کی بھی مثال ہے، آپ دیکھ چکے ہیں. ہم یہاں یتفعلو سے یہ فعل مضارع ہے اس کا، اس سے جب ہم بنائیں گے اس میں فاعل تو یہ جو مضارع کی نشانی ہے اس کی بجائے ہم میم، اور میم جو اضافہ کرتے ہیں ہم، یہ جتنے بھی زائد حرف والی شکلیں، نئے سانچے یا نئے باب آ رہے ہیں، ان میں اس میں فاعل بنانے کے لیے شروع میں میم لگتا ہے اور اس کے اوپر پیش ہوتی ہے. تو یہ میم کے اوپر ہم نے پیش دے دیا. اور عین کلمہ کے نیچے، یہ عین جو ہے اس کے نیچے زیر ہوگی. اس میں فاعل کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، یہ یاد رکھیے. یہ جو زائد والے نمونے ہیں نا، جن میں کوئی نہ کوئی حرف اب 3 اصلی حروف کے علاوہ زائد آ رہا ہے، ان میں اس میں فاعل کے لیے شروع میں یہ میم اور اس پر پیش، اور جو عین کلمہ ہے اس کے نیچے زیر کا ہونا لازمی، تو اس کو ہم نے زیر کر دی، یہ زبر ہٹا دی، زیر کر دی. تو یہ ہو گیا متفعل. اس میں فاعل ہوا متفعل. اردو میں اس کی ایک مشہور مثال دیکھتے ہیں. متفعل، یہ تو شکل بنی ہے باب تفعل سے اس میں فاعل کی. دیکھیے علمہ، اس نے جانا. علامہ کہ کیا معنی ہوں گے علامہ کے؟ اس نے سکھایا، اس نے، اور تے شروع میں لگائی، تعلمہ، اس نے سیکھا. اور اس سے تعلمہ سے فعل مضارع ہو جائے گا یتعلم، یہ شروع میں لگا ہے، تو اس سے یہ کی بجائے میم کر کیا، اس پر پیش کر دی اور اس کے زیر ہو گیا. متعلم اردو میں بولتے ہیں، معلم سکھانے والا، متعلم سیکھنے والا، متعلم طالب علم کے لیے. اسی طرح متفکر ہم استعمال کرتے ہیں، متفکر، متعلم، متفکر. تو یہ اس میں فائل. ابھی آپ کے سامنے اس میں فائل ہے تفعل سے،
یہ متفاعلن کیسے بنا یہ آپ دیکھ چکے. تو متفاعلن ہوگا پہلا صیغہ یعنی مذکر کے لیے. اگر متفکرن ہو تو تفکر کرنے والا، متعلمن ہو تو سیکھنے والا، اور متفعلان یعنی متعلمان یا متفکران تثنیہ ہو جائے گا، اور متفعلون جمع ہو جائے گا. اسی طرح متفعلن کے بعد گول تے لگانے سے مؤنث کا صیغہ ہو جائے گا. متعلمہ اردو میں ہم بولتے ہیں، اور متعلمتان، متفعلتان، متفعلات جمع کا صیغہ ہو جائے گا. تو یہاں پر اب باب تفاعل کا اختتام کرتے ہیں، اور اب ہم آتے ہیں ایک اور شکل کی طرف. آپ نے دیکھا کہ سادہ شکل جو ہے 3 حرفوں والی صرف، اس پر جو زائد حروف بڑھا کر ہم الفاظ بناتے ہیں، ان میں سے ہم نے 2 سانچے یا 2 باب ان کا کچھ تفصیلی مطالعہ کیا، باب تفعیل اور باب تفاعل. اب دیکھیے آج ایک اور نئی شکل دیکھتے ہیں. دیکھیے اردو میں سب زبانوں میں کسی نہ کسی شکل میں یہ صورت موجود ہوتی ہے کہ آپ ایک سادہ شکل ہوتی ہے، اس میں ایک آدھ لفظ بڑھا دیتے ہیں تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں. یہ میں آپ کے سامنے اردو ہی کی 1-2 مثالیں پہلے دیتا ہوں آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے. یہ دیکھیے مثلا یہ چلنا ہے، مصدر ہے یہ چلنا. اس میں یہ نون الف نا جو ہوتا ہے اردو میں، یہ مصدر کی گویا نشانی ہوتی ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہے. جانا، آنا، کھانا، پینا. اس سے پہلے نا سے پہلے آپ الف لگا دیں تو یہ لفظ چلانا ہو جائے گا نا. نا سے پہلے الف کا اضافہ کرنے سے چلنا سے چلانا ہو جائے گا، اور معنی بدل گیا نا. چلنا ہوتا خود چلنا، چلانا کسی دوسرے کو چلانا. اسی طرح ہلنا ہے، ہلانا اس سے ہو جائے گا. ہنسنا ہے، ہنسنا اس سے نون سے پہلے الف لگا، ہنسانا ہو جائے گا. تو نا سے پہلے ایک الف کے اضافے سے یہ ہوا کہ کام کرنے کی بجائے کام کرانے کے معنی پیدا ہو. یہی ہوا نا جی. اب آج جو ہم عربی میں پڑھنے والے ہیں یہ نئی شکل، اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں تو آپ نے یہ مصدر نا سے پہلے الف بڑھایا تھا، وہاں جو سادہ شکل ہے اس کے شروع میں ہم ایک الف رکھیں گے تو تقریباً یہی کام ہوگا کہ کام کے کرنے کے بجائے کام کے کرانے کے معنی پیدا ہو جائیں گے. تو یہ دیکھیے اب ہم اس پر آتے ہیں. وہی سادہ شکل کا نمونہ جو ہم نے پکا رکھا ہوا ہے، فعل، اس نے کیا. فعل میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اس کے شروع میں ہم یہ الف لگا دیں گے، یہ الف اس کے اوپر زبر، اور پہلا حرف جو ہے فے اس کو جزم دے دیں، زبر کی بجائے زبر. اب یہ کیا بن گیا؟ نہیں، افعل. افعل. اب اس میں تقریباً جو شکلیں ہم بنائیں گے اس پر، اس میں وہی معنی پیدا ہوتے جائیں گے، کرنے سے کرانا کے معنی. یہ دیکھیے آپ کے سامنے فے، عین اور لام جو کہ فعل کی سادہ شکل ہوتی ہے، اور اس میں فے پر زبر ہے. ٹھیک ہے، فے پر ہمیشہ زبر ہوتی ہے. درمیانی حرف جو عین ہے اس میں تینوں حرکتیں اس پہ لگی ہوئی ہیں، زیر بھی، زبر بھی، پیش بھی، کیونکہ ایسے ہوتا ہے نا. فعل اس میں عین پر زبر ہے. سمع وہاں میم کے نیچے جو درمیانی ہے زیر آ گیا. کرما وہاں درمیانی حرف رے ہے، اس پر پیش آ گیا. تو یہ بتانے کے لیے ہم نے آپ کو دکھایا ہے کہ جو سادہ شکل ہوتی ہے اس میں تو یہ شکل ہوتی ہے، یہ صورت ہوتی ہے. اب جب آپ اس کو اس قالب میں ڈھالیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ شروع میں فے کے شروع میں الف آئے گا، فے ساکن ہو جائے گا، اور عین پر اب زبر ہی رہے گی ہر صورت میں. ابتدائی شکل میں خواہ زیر ہو، خواہ زبر ہو، خواہ پیش ہو. لیکن یہ جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی ویریشن نہیں، یہ افعل ہی ہوگا. اب اس سے چند ایک مثالیں اس کی اور دیکھیے اسی وزن پر. فعل سے کیا بنا؟
افعلا. اسی حساب سے سمع سے کیا بنے گا؟ اسمع. سمع کے معنی کیا ہے؟ اس نے سنا. سننا نہیں، مصدر نہیں نا ہے، وہ تو سماعت ہوگا. سمع اس نے سنا، اسمع اس نے سنایا. کرما سے کیا بنے گا؟ اکرم. کرما وہ باعزت ہوا، اور اکرما اس نے عزت کی. اکرما اس نے عزت کی. بلغا وہ پہنچا. بلوغ اس سے مصدر ہوتا ہے، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. اس سے پھر یہی فارمولہ استعمال کریں تو کیا بنے گا؟ ابلغا اس نے پہنچایا. قرأ اس نے پڑھا. اب اسی طرح شروع میں الف لگا کر کیا بن گیا یہ؟ اقرأ اس نے پڑھایا. ذهب وہ گیا. ذهب وہ گیا. اذهب وہ لے گیا، کسی دوسرے کو لے گیا. اذهب وہ لے گیا، اور اسی سے پھر اس کے معنی دور پیدا ہوتے ہیں، اس نے دور کر دیا. تو علم اس نے جانا. علم کا مطلب اس کے پاس علم تھا، اس نے جانا. عالم اس نے علم آگے پہنچایا، اس نے اطلاع دی، اس نے بتلایا، اس نے خبر دی. تو یہ صورت حسنہ میں بھی اسی طرح ہوگی. معنی کے لحاظ سے حسنہ وہ خوبصورت ہے. احسنہ اس نے خوبصورت کیا. حسنہ وہ حسین ہوا. احسنہ اس نے اچھا بنایا، اس نے خوبصورت بنایا. تو یہ چیزیں آپ کو اب اس سے بنیادی آئیڈیا یہ ہوا کہ حسنہ سے احسنہ کی فارم میں لانے سے یہ تبدیلی پیدا ہوتی ہے. اب آگے ماضی کی دوسری شکلیں، یعنی ماضی کے سارے صیغے، یہ دیکھنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ اب یہ تو آپ نے ماضی کی شکل دیکھی تھی نا، اور فعل عربی کا اس شکل میں اردو میں کبھی استعمال نہیں ہوتا، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. البتہ مصدر ہوتا ہے یا مصدر سے بننے والے دوسرے اسم، مثلا اسم فاعل یا اسم مفعول، یہ استعمال ہوتے ہیں. اس کی ذرا مثالیں چند ایک دیکھ لیں تاکہ آپ کو اردو میں اس کی جو معروف شکلیں ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں. دیکھیے یہ افعلہ ہے. افعلہ ہم نے ماضی اس کی بنائی تھی. فعالہ سے افعلہ، یہ تو ہے فعل ماضی. اس سے مصدر کیا بنے گا؟ مصدر بناتے ہوئے ہم یہ جو زبر ہے اس کی یہ زیر ہو جائے گی، اور عین کے بعد یہاں پر الف کا اضافہ ہو جائے بس. تو افعال ہو گیا. یہ افعلہ سے مصدر کیا ہوگا؟ افعال. جیسے افعال، اکرام، الزام، اسلام، سب میں روٹ کے 3 حرف ہیں. شروع میں الف ہے زیر کے ساتھ، اور پھر درمیانی حرف کے بعد بھی الف کا اضافہ ہے. اقدام، انعام، اظہار، انکار، اقرار، اخلاص، بے شمار الفاظ آپ لے سکتے ہیں جو ابھی آپ نے مثالیں دیکھی، ان میں بھی بلغہ سے مثلا ابلاغ ہو جائے گا. اسی طرح ذہابہ سے اذہاب ہو جائے گا، لیکن یہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا مصدر اس شکل میں. اب دیکھیے ہم اگلی جو سٹیپ ہے ہمارا آج کا وہ یہ ہے کہ فعالہ سے باب افعال. اب میں باب افعال کہتا رہوں گا کیونکہ مصدر اس سے کیا بنتا ہے؟ افعال بنتا ہے نا. تو ہم اس کو بجائے اس کے کہ لمبی بات کرنی پڑے، یہی میں کہتا رہوں گا کہ باب افعال میں آ کر، باب افعال میں ماضی افعلہ ہے پہلا صیغہ. اب افعلہ سے باقی سارے صیغے کیسے بنتے ہیں؟ جیسے باب تفاعل میں آپ کو بتا چکا، ایسے ہی یہاں بھی ہے. افعلہ پہلا صیغہ ہم نے دیکھ لیا، اس کی شناخت کر لی. اس کے بعد اس سے جو بقیہ صیغے بنے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، بالکل سرے منہ جس طرح فعلہ سے بنے تھے ماضی کے صیغے، کہیں الف کا اضافہ کیا، کہیں واو کا اضافہ کیا، کہیں تے کا اضافہ کیا، بالکل اسی طرح سے یہاں بھی یہ صیغے بنتے چلے جائیں گے. تو دیکھیے ذرا، یہ فعل ماضی معروف کا چارٹ آپ کے سامنے ہے. فعل کی سادہ شکل
فعلا سے، فعلا کے معنی اس نے کیا۔ اب ہم نے کیا کہ پوری گردان آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، اور اب یہ کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں شروع کے اسباق میں بڑی تفصیل کے ساتھ۔ فعلا اس نے کیا، ساتھ الف کا اضافہ ہوا۔ یہ اضافہ جو ہے، یہ اینڈنگز جو ہیں، یہ آپ کی سہولت کے لیے سرخ روشنائی میں اس چارٹ کے اندر موجود ہیں، اور ہری روشنائی میں، سبز روشنائی میں اصل جو مادے کے 3 حرف ہیں فے عین لام، وہ لکھے ہوئے ہیں۔ فے عین لام، یہ 3 مادے کے حرف یہاں پر ہری روشنائی میں ہیں، اور ہم نے صیغے بنانے کے لیے بعد میں جو اضافے کیے ہیں وہ سرخ روشنائی میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو فعلا ان دو نے کیا، فعلو ان سب نے کیا۔ یہ سارا میں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، پہچان رہے ہیں کہ جب بھی مثلا متکلم کی جمع آخر میں نا اس کی نشانی ہوتی، فعلنا، آپ فوراً پہچان لیں گے کہ نون الف نا ماضی ہے، اس کے آخر میں موجود ہے، اس کے معنی ہم نے کیا۔ یا فعل تم نے کیا، یہ تم جو ہے اس کی نشانی اینڈنگ ہے۔ تے کے نیچے اوپر زبر ہے تو تو نے کیا، تو مرد نے کیا، اور اس کے نیچے زیر کر دیں تو تو عورت نے کیا۔ یہ جو اینڈنگز ہیں، اختتامیے جو ہیں، ان کو پہچاننا بہت ضروری ہے، تاکہ فوراً دیکھتے ہی آپ کے ذہن میں صیغہ آ جائے کہ یہ فلاں صیغہ ہے۔ اب دیکھیے کہ آج کا سبق جو ہے باب فعل کا، اس میں فعل ماضی کے صیغے کیسے بنے ہیں۔ یہ دیکھیے گا، یہ افعلا پہلا صیغہ ہے، ٹھیک ہے جی، یہی ہے نا، باب فعل سے ماضی کا پہلا صیغہ ابھی ہم نے بنایا تھا کہ فعلا کے بعد افعلا ہی بنا نا، اور یہ مذکر کا صیغہ ہے، 3rd پرسن کا، یہ غائب کا 3rd پرسن، غائب 3rd پرسن چل رہا ہے، غائب یعنی 3rd پرسن کا افعلا واحد کا صیغہ ہے مذکر کا۔ اس کی تسنیہ کیسے بنی؟ افعلا الف لگا کر، جمع واو اور الف لگا کر۔ یعنی آپ یہ دیکھیے یہاں پر سرخ روشنائی سے جو اضافے ہیں، جو اینڈنگز ہیں، ماضی کے تمام صیغے بنانے کے لیے بین ہی وہی اینڈنگز سرخ روشنائی میں آپ کو باب فعل میں نظر آتے ہیں۔ اگر فرق ہے تو یہ پہلے والا، کیونکہ فعلا کی بجائے اب افعلا آ رہا ہے، فعلا کی بجائے اب افعلا آ رہا ہے، لیکن آخر میں ماضی کے جو اینڈنگز ہیں جن سے صیغے بدلتے ہیں ان میں بالکل کہیں بھی کوئی فرق نہیں ہے، بالکل مطلقاً۔ تو گویا یہاں آپ کو ماضی کے صیغے بنانے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ افعلا، افعلا تسنیہ ہو گیا، افعلو جمع ہو گیا، افعلت مؤنث کا صیغہ ہو گیا 3rd پرسن کا، ساتھ الف لگا، افعلتا تسنیہ، افعلنا ان سب، یہ گویا مؤنث کا جمع کا صیغہ 3rd پرسن کا۔ تے زبرتا تو کے معنی میں، تما تم دو کے معنی میں، تم یہ تم سب کے معنی میں، یہ اینڈنگ ہوئی۔ یہی اینڈنگز اسی طرح پر یہاں چل رہی۔ اب آپ ایک دفعہ پھر ان پہ دونوں چارٹس پر نظر ڈالیے اور دیکھ لیجئے کہ جو فعلا سے ہم نے ماضی کے پورے صیغے بنائے تھے، اور اس کے بعد افعلا سے جو ماضی کے پورے صیغے بنے، جہاں تک صیغے بنانے کے لیے اینڈنگز کا تعلق ہے کوئی فرق نہیں ہے بالکل۔ ان کو پہچاننا اسی طرح ہی آسان ہے جس طرح فعلا میں پہچاننا آسان ہے۔ تو اس کے بعد ہم کچھ مثالیں اس کی فعل ماضی کی قرآن پاک کی آیات سے دیکھیں گے۔ آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا لکھا ہے، اس میں آپ پہچاننے کی کوشش کیجئے کہ آج ہم نے جو سبق پڑھا ہے باب فعل کا فعل ماضی، کوئی صیغہ ہے اس کا اس آیت کے ٹکڑے میں؟ ہے۔ کون سا ہے؟ وہ ارسلہ، واو نہیں، واو تو حرف عطف ہے نا۔ اس کی مثال ارسلہ ہے، شروع میں الف ہے زبر کے ساتھ، رے سین لام، یہ روٹ ہے، اور یہ وہی روٹ ہے جس سے لفظ رسول بھی ہے، رسالت بھی ہے، رسالہ اردو میں ہم بولتے ہیں پیغام کے معنی میں، وہ بھی ہے۔ تو ارسلہ کے معنی اس نے بھیجا، ارسلہ کے معنی اس نے بھیجا، و ارسلہ اور اس نے بھیجا، اس نے اس کا فاعل اللہ کریم کی ذات، و ارسلہ اور اس بھیجا، اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے، علیہم ان پر، و ارسلہ علیہم علی پر، ہم ان پر، و ارسلہ علیہم اور اللہ تعالیٰ نے بھیجا، علیہم ان پر، کس کو؟
طیرن پرندوں کو. طیر جو ہے یہ جمع ہی ہے. واحد شکل میں کہنا تو طائر کہتے ہیں, طائر اڑنے والا مراد پرندہ, طیر یہ جمع ہے. طیرن پرندوں کو, ابابیل ڈاروں کی شکل میں, ڈار کی ڈار, پرندے اکٹھے ہو کے چلتے ہیں, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا مرغابیاں یا اس قسم کے پرندے کئی جمع ہو کے چلتے ہیں, اکٹھے ہو کے چلتے ہیں, جھنڈ کے جھنڈ, ڈاروں کی ڈاریں. ابابیل اردو میں ایک پرندے کا نام ہے, لیکن یہاں یہ کسی پرندے کا نام نہیں ہے, بلکہ اس کے معنی ہیں گروہ کے گروہ, جھنڈ کے جھنڈ, ڈاروں کی ڈاریں. اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھیجا اس شکل میں کہ وہ ڈاروں کی ڈاریں آ رہی تھی, یکے بعد دیگرے. سورہ فیل کی آیت ہے, آپ کو قصہ سب معلوم ہے. دوسری مثال دیکھیے, وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, یہیں رک جاتے ہیں. سب سے پہلے یہاں بھی اسی فعل کی مثال سے, نزل, کیا معنی نزلہ کے, وہ اترا, وہ اترا, نزول اس کا مصدر ہے. اور انزل اس نے اتارا, وانزل اور اس نے اتارا, من السماء اور اس نے نازل کیا, اس نے اتارا, من السماء آسمان سے, ماء پانی. یہاں بھی انزلہ فاعل جو ہے اس میں, فعل کا فاعل جو انزلہ میں وہ اس نے, اس کی ضمیر کے اندر موجود ہے, وہ اللہ کریم کی ذات باصفات. وانزلہ اور اس نے نازل فرمایا, من السماء آسمان سے, ماء پانی. فاخرج یہ دوسری مثال آ گئی. خرج وہ نکلا, خارج ہونا اردو میں بھی ہم کہتے ہیں. تو فاخرج پس اس نے نکالا, خرج وہ نکلا, اخرج اس نے نکالا. فاخرج بہی اس کے ساتھ, اس کے ذریعے. فاخرج, اخرج میں بھی فاعل اللہ کریم کی ذات, اور پھر اس نے نکالا, بہی اس کے ذریعے میں, ہے کی ضمیر کدھر جا رہی ہے, کس کے ذریعے, پانی کے ساتھ, پانی کے ذریعے. تو ہے کی ضمیر جو ہے اس کا مرجع جو ہے وہ لوٹ کس طرف رہی ہے, پانی کی طرف. اور نکالا اللہ کریم نے, بہی اس کے ذریعے یعنی پانی کے ذریعے. کیا نکالا, یہ آگے جا کے آ رہا ہے, رزقن لکم. رزقن دو زبریں ہیں نا اس پر, یہ مفعول ہے. مفعول کی آپ کو بتا چکا ہوں نشانی ہوتی ہے, اس پر ایک زبر یا دو زبر آتے ہیں. رزقن لکم تمہارے لیے, تمہارے لیے رزق. اور نکالا رب کریم نے, بہی اس پانی کے ذریعے, رزقن لکم تمہارے لیے رزق. کیسا, من الثمرات پھلوں میں سے, ثمر من الثمرات پھلوں میں سے, طرح طرح کے پھل نکالے اس کے ذریعے. تو آج کے سبق کا یہی اختتام کرتے ہیں. اگلے سبق میں باب افعال کی کچھ دوسری شکلیں دیکھیں گے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے سبق میں ہم باب افعال کو ختم کر سکیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.